کہ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہمیشہ محتاج رہیں گے، ان کو دنیا میں کہیں پر بھی حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اور یہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے آدھے حصے پر انہوں نے قبضہ کر کے وہاں پر اسرائیل نام کا ایک چھوٹا سا ملک منصوب بنایا اور اس ملک کے اوپر یہودیوں کی حکومت اور بادشاہی ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ ارشاد تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ محتاج رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے تمام اختیارات چھین لیے، ان کو ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے نام سے انہوں نے چھوٹا سا ملک بنایا اور اس کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر بادشاہت اور حکومت کو چلا رہے ہیں۔ تو کیا قرآن کے وعدے کے مخالف نہیں ہے یہ بات؟ قرآن تو کہتا تھا یہ بادشاہ نہیں بن سکتے، جبکہ وہاں دیکھیں یہودیوں کو اسرائیل کے اوپر بادشاہی کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آیات مذکورہ کا جواب سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت اور مسکنت ہے، محتاجی ہے، اور آخرت میں اللہ کا غضب ان پر مسلط ہوگا۔ اب ان کی اس ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور محتاجی کا جو مفہوم ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کی تفسیر کس طرح بیان فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے دین کو، پیغمبر کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ان کے سامنے بیٹھنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کی طرف رجوع کریں گے، ہمیں اپنی ہر مشکل کا حل وہاں سے ملے گا کہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شاگردی اختیار کر کے علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ اس لیے صحابہ کرام حجت ہے، اس لیے ہم ہر بات میں کہتے ہیں نہ ہماری بات سنیں، نہ دوسرے مولوی کی بات سنیں، نہ تیسرے مولوی کی، نہ چوتھی کتاب کی، نہ پانچویں کتاب کی۔ دین کا کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے طریقے کو دیکھیں، آپ قرآن کریم کے عمل کو دیکھیں، قرآن کریم نے کیا کچھ کہا، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ السلام کے بلا واسطہ ڈائریکٹ شاگرد تھے، ان کے عمل کو دیکھ لیں، ان کے قول اور فعل کو دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے تو آپ اللہ کے بارگاہ میں مقبول بن سکتے ہیں۔ ورنہ اپنی مرضی سے اگر ہم دین کا کوئی راستہ اختیار کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق ہم اس کو اچھا سمجھ کے کریں گے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی جماعت کا یہ موقف علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا یزالون مستذلین من وجدہم استذلہم وضرب علیہم الصغار، کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو جائیں یہودی لوگ، ہمیشہ تمام اقوام میں سے سب سے زیادہ ذلیل قوم جو ہے یہ یہودی ہوں گے، ہمیشہ حقیر ہوں گے، جس کے ہاتھ لگیں گے وہ ان کو ذلیل کریں گے، ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا ایک موقف بیان فرمایا۔ نمبر 2، امام ضحاک، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ائمہ تفسیر میں سے امام المفسرین ہیں، اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا، ہم اہل القبالاتی یعنی الجزیہ، مطلب یہ یہودی ہمیشہ دوسروں کے غلام رہیں گے، ان کو ٹیکس دیتے رہیں گے، خود ان کو قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اور قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت اس کی تفسیر بیان فرما رہی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، یہودیوں پر، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ جائیں گے،
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں، دو ذریعے ایسے ہیں، ان دو ذریعوں میں ان کو کچھ نہ کچھ سہارا مل جائے گا، کچھ نہ کچھ ذلت سے ان کا منہ بچ جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ان دو ذریعوں کے علاوہ ہمیشہ جہاں جائیں گے وہاں ذلیل ہوں گے۔ وہ دو سہارے کون سے ہیں؟ نمبر ایک اللہ بحبل من اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے، دوسرا وحبل من الناس۔ ہاں، کوئی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کر کے صلح کر لیں، ان کو عزت دے دیں، وہ الگ بات ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون میں ان کے لیے امن، اپنے احکامات میں ان کے لیے امن نافذ کر دے، وہ الگ بات ہے۔ تو دو سہاروں کے علاوہ ہر جگہ یہ ذلیل اور خوار رہیں گے۔ لیکن وہ سوال پھر واپس آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے سے کیا مطلب؟ اللہ کے سہارے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شریعت میں جو ان کے لیے امن نازل فرمایا، اے مسلمانوں، اگر یہ یہودی اور یہ کافر تمہارے دین کو، تمہاری عزت کو، تمہارے اسلام کو، تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچاتے تو ان کافروں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر یہ تمہیں ٹیکس دے کر تمہارے پاس امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی جان کو بخش دو، پھر ان کو نہ چھیڑو۔ تو اللہ نے موقع دے دیا ان کو۔ نمبر دو، یا لوگوں کے اندر اللہ نے مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، عام لوگوں کا ذکر کیا۔ کوئی بھی لوگ، چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں، وہ اگر ان یہودی قوم کے ساتھ صلح کر کے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لے اور ان کو آزاد رہنے دے تو وہ الگ بات ہے، کچھ دنوں کے لیے ان کو معاہدہ مل جائے گا یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق امن مل جائے، وہ الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیشہ غلامی کا توق گلے میں ڈالے، لعنت کے مستحق ذلت اور محتاجی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن سوال پھر آیا، آپ نے ٹھیک کہا یہ دو صورتیں ہیں، لیکن قرآن کریم کا یہ وعدہ تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہیں ماتحت رہیں گے، حکومت نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اسرائیل میں انہوں نے حکومت کیوں قائم کی؟ آسان جواب اس کا میرے عزیز دوستو یہ سمجھیں کہ اس وقت یہ جو اسرائیل ملک یہودیوں نے بنایا، جہاں سے دنیا بھر کے پروپیگنڈا کرنے والے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، کوئی بھی حقیقت کو جاننے والا شخص جو تاریخ سے واقف ہے، جو حقیقت سے واقف ہے، سمجھدار انسان ان کی حکومت کو آج بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہوں نے خود اپنے بل بوتے پر حکومت نہیں بنائی، بلکہ عالمی طاقتوں نے ان کی سرپرستی کے اندر ان کو سرپرست بنایا۔ عالمی طاقتوں نے اسلامی اتحاد اور مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے دل کے اندر آ کر انہوں نے ایک چھاونی اور ایک اڈا بنایا ہے، جہاں سے وہ اسلامی بلاک کو اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں۔ وہ کمزور کون کر رہے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ جیسے ملک بڑے بڑے۔ خود ان یہودیوں میں اتنی زور طاقت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دوسروں کے سہارے سے مسلمانوں اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ایک چھاونی سے زیادہ اس اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی ملک نہیں ہے، لہٰذا ان کی حکومت نہیں قائم ہو سکتی جب تک یہ دوسروں کا سہارا نہیں لے گئے۔ اور قرآن نے تو کہا ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کا سہارا لے کر یہ اپنے آپ کی ذلت سے بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کبھی بھی یہ زمین کے کسی حصے پر قابض نہیں ہو سکتے، اور نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں، پوری دنیا میں سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ یہودی مذہب ہے، سب سے پرانی قوم جو ہے وہ یہودی قوم ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان، بت پرست، یہ بڑے بڑے مذہب ہیں دنیا میں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا راہبر مان کر اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ سب سے پرانا مذہب یہ یہودیوں کا ہے، سب سے پرانی تہذیب ان کی ہے۔ اس کے بعد پھر عیسائی ہیں، مسلمانوں کا تو اسلام عیسائیوں کے بعد آیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ بت پرست لوگ ہیں، کوئی گائے کو پوجتے ہیں، کوئی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی آسمان کے ستاروں کو پوجتے ہیں، تو یہ بت پرست لوگ ہیں۔ یہ چار مذاہب ہیں بڑے بڑے۔ اب ان میں سے سب سے پرانی طریقہ، پرانا مذہب، پرانا دین اور پرانی قوم جو ہے وہ یہودی تھے۔ آج دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی پرانی قوم ہونے کی وجہ سے ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہوتا،
ساری دنیا کے بادشاہ وہ ہوتے کیونکہ وہ پرانی قوم تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی حکومتیں بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، دبئی کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑی ریاستیں مسلمانوں کی پھیلی ہوئی ہیں۔ اور عیسائیوں کو دیکھ لیں، امریکہ پر ان کا قبضہ، برطانیہ پر ان کا قبضہ، ملک میں اور کہاں، روس کو دیکھ لیں، اسی طرح بت پرستوں کو دیکھ لیں۔ تو ہر قوم نے پوری دنیا پر قوم میں اپنا مقام بنایا، بادشاہیاں کی، لیکن یہ یہودی پرانی قوم ہونے کے باوجود بھی اگر اعتراض کرنے والوں کے بقول آج کے چھوٹے سے ملک ٹکڑے اسرائیل پر انہوں نے اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنا ملک بنا لیا ہے، تو پوری دنیا میں اس چھوٹے سے حصے کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کا فیصلہ آج بھی برقرار ہے، اللہ نے ان کو غلامی کے لعنت میں گرفتار کر لیا، ذلت اور محتاجی کے ساتھ دوسروں کے ہاتھوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، دوسروں کی طاقت کے بل بوتے پر، دوسروں کے سہارے پر یہ کچھ وقت اپنے لیے گزاریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ناحق خون کیا، اور کیونکہ یہ اللہ نے جو حدود ان کو دی تھی اس حدود سے آگے بڑھے، جس کی بنا پر ذلت مسلط ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے کھڑا ہوگا، جو بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کا منکر ہوگا، جو بھی باغی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے حد سے نکلنے والے بندوں میں سے ایسے باغیوں کو ہمیشہ ذلیل اور محتاج رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے احکامات کے تحت ہمیں ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا